اساتذہ کے حوالے سے میں وہ جس طرح آپ نے ایک بات کی نا جی کہ بڑا کردار ہوتا ہے، اور آپ نے عمر مختار کا حوالہ بھی دیا، ایسے ہی ایک ہم نے واقعہ سنا تھا، اس کی صحیح یا کنفرم ہونے کے حوالے سے مجھے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ وہ جو آخری مغل بادشاہ تھے نا بہادر شاہ ظفر، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کو جب قید کیا گیا تو ان سے کوئی خواہش پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ بچے دے دیں، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھاؤں گا یہ جو۔ تو وہ جو فرنگی تھے اس وقت جو قابض ہوئے تھے، انہوں نے یہ خواہش پوری نہیں کی تھی، اور خطرہ یہی تھا کہ اگر اس کو بچے دے دیے تو یہ تو ان کے اندر ایسی بغاوت کی آگ بھر دے گا جو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، مطلب ہمارے انتظامی معاملات کے لیے اور اس قوم کے لیے مسئلہ ہوگا۔ گویا کہ استاد جو ہے وہ اس قدر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو ہم نے یہ مثال سنی ہوئی ہے کہ وہ شاہ جہاں کے بارے میں کہ اس نے اورنگزیب عالمگیر نے جب اس کو قید کیا تھا تو اس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی قلعے کے اندر کہ یہ جو ہے نا مجھے میں بچے پڑھاؤں گا۔ ہمارے سیما میں موالتا ہے لیکن پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ ہاں جی، برکیف یہاں پہ ایک بات میں اس اساتذہ سے ہٹ کے ایک اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے جی۔ اپنے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اتنی سماعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر میدان میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر اس کے اوپر گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی پوری طرح لانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم صرف سنتے ہیں۔ جی، ایمان کیوں نہیں ہے کہ دیکھیں اگر زندگی کو آپ مانتے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی ہے آپ کا کہ بالکل ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو پھر اپنے کیسز آپ تھانے میں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ صحیح، آپ عالم دین کے پاس آئیں اور اس سے کہیں مسجد میں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ اس سے کیوں نہیں رہنمائی لینا چاہتے؟ اقلیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فیصلے موجود ہیں، اس کے مطابق کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب چھوڑیں، آپ سے نمازیں پڑھائیں، ہم تھانے میں دیکھ لیں گے یہ سارے کام۔ اللہ اللہ اللہ، یہ لوگوں کی یہی آواز ہوتی ہے کہ آپ ہم سے تھانے والے معاملے آپ صرف نمازیں پڑھائیں، آپ کا تعلق نہیں ان باتوں سے ہے۔ یعنی وہ اسلام کا وہ حصہ چاہتے ہیں جو میٹھا میٹھا اور صرف اتنا ہی ہے۔ آپ تجارت کے معاملات میں دیکھیں، منڈیوں میں جا کے دیکھیں، کئی دفعہ ہماری وہاں پہ بات ہوئی کہ یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی مولوی صاحب یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اب وہ ہمیں وہ معیوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں۔ تو معاشرہ اس حد تک ہو چکا ہے، جس جگہ بھی جائیں گے آپ کو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ وہ میٹھی سی چیزیں اسلام کی جو مل جائیں اور ایک شارٹ کٹ ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ یہ اتنا کوئی کر لیں صدقہ خیرات وغیرہ، اور یہ جی بس آپ جو یعنی چند ایک شعبے ہاں جی کہ فوتگی ہو گئی ہے تو مولوی صاحب کو بلا لیا جائے، نکاح کروانا ہے مولوی صاحب کو کر لیا جائے، اچھا نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے، اس قسم کے کچھ چندے کی عبادات کے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو مولوی صاحب سے پوچھ لیں، ادروائز باقی ساری چیزوں سے اس بندے کا یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو تھانوں کی بات کی ہے وہ بھی ظاہر ایک انتظامی حوالہ ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے بیچارہ مولوی صاحب وہاں پہ جا کے کیا وہ کرے گا، سمجھائے گا نا، لیکن اس کو سزا تو نہیں دے سکتا۔ اگر کچھ ایسی کوشش کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا کہ ہاں بھی آپ قانون کے اندر جو نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کار سرکار کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ اچھا میں اس سے بھی پہلے تھوڑا سا آپ ایڈ کریں نا جی، جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اہمیت ہے اور پڑھانے کی ہے، اور آپ دے رہے تھے مثال شاہ جہاں کی یا اورنگزیب کی، ہم ان کی طرف تب دیکھیں گے جب رسول اللہ کی زندگی سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ جی جی، اب دیکھیں نا جب آپ جنگی قیدی چھوڑ رہے ہیں جی، جنہوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو چھوڑ رہے ہیں تو کس شرط پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جو صحابہ کو پڑھا سکتا ہے سکھا سکتا ہے، اس شرط پہ چھوڑ رہے ہیں۔ خوبصورت مثال ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے دیکھیں جب ان سے وہ قیمتیں کہیں گے نا کہ یہ ہر جو قیدی کا جو ہے وہ معاوضہ چھوٹنے کا ہاں وہ اتنا ہے، اور جو ایسے قیدی جو پڑھانا جانتے ہیں اور وہ اگر وہ اتنا مال نہیں دے سکتے تو وہ جو ہے نا اتنے ہمارے لوگوں کو ایک ایک بندے کو یعنی ایک ایک بندہ 10 لوگوں کو جو پڑھا سکے یہی اس کا جو ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جب اس نے قید میں کہا کہ میرے پاس بچے بھیجے میں پڑھانا چاہتا ہوں، ممکن ہے پڑھانے کا ارادہ نہ ہو، بندہ قید تنہائی میں ہے، جی ملاقات پہ پابندی ہے، جی جی چلے یار 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے دل تو لگ جائے گا نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو بھی ہو۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی کا خوبصورت میں پہلو آپ کو بتانے لگا ہوں، جی، تدفین ہو رہی ہے، میت کو دفنایا جا رہا ہے، جی، ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ زمین پہ بیٹھے وہ جو آپ نے لائنیں لگائی ہیں، آپ نے مسئلہ سمجھایا ہے، سیدھی لائن صراط مستقیم ہے، دائیں بھائی جو ہیں وہ بندے کو گمراہ کر دیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان کو موقع ملے وہ تنہائی کا ہے، وہ تدفین کے وقت ہے، خوشی کا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں
جی تو اس لیے استاد کی ڈیوٹی جو ہے بڑی مادت کے ساتھ جی ہم نے اس کو ایک سمجھ لے کے ملازمتی سمجھ لیا ہے. جی استاد 24 گھنٹے استاد ہوتا ہے.